خبر اٹھائی اپنی ویب سائٹ پہ پیسٹ کر دی. دیکھیے نا مختلف ویب جرنلزم کے لوگ کون ہیں جو اپنی ویب سائٹس اپنے بلاگز اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ذریعے خبروں کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سارے ویب جرنلسٹ کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوتی ہیں یا اپنے بلاگز بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی فین فالوئنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو ایسے لوگ ویب جرنلسٹ کہلاتے ہیں. اب ویب جرنلسٹ آج کل بڑی کامن پریکٹس ہے, کہیں سے کوئی خبر پکڑی کاپی کی پیسٹ کر دی اور نشر کر دی. سو اوائڈ دس پریکٹس. آپ اپنا اوریجنل کام کیجئے, خود فیلڈ میں جائیں, خود خبر تلاش کر کے لائیں, اور کوئی بھی خبر اگر آپ تک خود پہنچتی ہے تو اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں 2-3 ذرائع سے اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور کسی کا کام کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے مت کریں, اس کو پلیجرزم کہا جاتا ہے. اور پلیجرزم انتہائی شرمناک حرکت ہے کہ آپ نے کسی اور شخص کی دنوں کی, مہینوں کی, سالوں کی محنت کو چند سیکنڈ کے اندر کاپی کیا, اپنے نام سے شائع کر دیا. جب کبھی کسی کا حوالہ دینا پڑے تو آپ اس کے حوالے کو دے کر دیں کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پر یہ بات مینشن کی, تو آپ اس کو اس کا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں. یا کسی کا کوئی آپ نے کام شامل کر رہا ہو کبھی اپنے اس کے اندر, تو آپ اس کے کام کو ویٹیج دیتے ہیں, اس کی پرمیشن کے ساتھ اس کا کام شامل کرتے ہیں, اپنے کام میں شامل کرتے ہیں, اپنے پاس سے اس کو نہیں لکھ سکتے. اسی طرح ویب جرنلزم کے علاوہ جو مختلف چیزوں کے اندر اور ایک ایتھک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ خاص طور پہ ویب جرنلزم کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بی ایکوریٹ. دیکھیے اگر آپ کہیں پہ الیکٹرانک میڈیا پہ, آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ کوئی غلط خبر نشر کر دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ بم دھماکہ ہوا, 15 افراد مارے گئے, تو کم از کم لوگ فوراً دوسرا چینل سوئچ کریں گے, تیسرا سوئچ کریں گے, پتہ لگ جائے گا نہیں یار 2 لوگ مارے گئے, 15 نہیں مارے گئے. اور دوسرا یہ کہ لوگ کاؤنٹر ویریفائی اس وقت کو فوراً کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, کوئی ادارہ آپ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, کیمرہ آپ کے اوپر ہوگا, مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو مانیٹر کر رہی ہیں, تو وہ ایجنسیاں آپ کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی ایک خاص حد ہوتی ہے, اس حد کے علاوہ آپ اس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے. لوگ وہ فوراً آپ کے اوپر ایک جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس والا سسٹم آتا ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا یہ جو سوشل میڈیا کے آنے سے کوئی بھی شخص اب جرنلسٹ بن گیا ہے, تو کہیں بھی مائک پکڑ کر, کیمرہ پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے, جی آج میں فلاں لاہور کی فلاں روڈ کے اوپر موجود ہوں, یہ دیکھیں موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے, پولیس والوں نے بھی نہیں پہنے. تو وہ کہیں سے بھی کچھ شروع کر دیتا ہے آؤٹ آف نو ویئر. وہ ایک صحافی اگ پڑتا ہے نا, موسم کے مطابق نکل پڑتا ہے باہر, گرمی پڑتی ہے تو وہ ایسے صحافی جو ایسے خودرو صحافی میں جنہیں کہوں گا کہ جنہیں بیسک ایتھکس نہیں معلوم, کہیں بھی کسی کو بھی روک کر اس کے خلاف وہ شروع کر دیتے ہیں. بی ویری جسے کہتے ہیں کہ کاشیس اباؤٹ اٹ. آپ لوگوں کی پرائیویسی کو مت انویڈ کریں, آپ صحافت کریں, آپ اپنی کچہری مت لگائیں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے آپ اس کو رپورٹ کریں, رپورٹ کرنا آپ کا حق ہے, یعنی عوام تک پہنچانا آپ کا حق ہے. روک کر لوگوں کو اس کے اوپر شرمندہ کروانا, روک کر لوگوں کا احتساب کرنا, روک کر لوگوں کو کہنا کہ جی تم یہ کر رہے, تم وہ کر رہے ہو, نہیں تم مجھے اپنا موقف دو ہی دو, یہ غلط ہے, انتہائی غلط, اور یہ انتہائی افسوسناک حرکت ہے. پڑھے لکھے صحافی کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. وہ جانتے ہیں کہ دے آر ناٹ دا جج, دے آر جسٹ ہیئر ٹو رپورٹ. بتائیں گے, بس رپورٹ کر دیں گے کہ فلاں جگہ پر قانون کی یہ وائلیشن ہوئی, دیٹس آل. اب اس کے اوپر عمل کس نے کروانا ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, اس کام کے لیے ادارے موجود ہیں. اور اگر کوئی ادارہ نہیں بھی اچھا لیتا پھر بھی یہ آپ کا کام نہیں ہے. یاد رکھیے گا, رپورٹر کا کام صرف رپورٹ کر دینا ہے, اس کے علاوہ کسی کی اصلاح وہ نہیں کر سکتا زبردستی, کیونکہ یہ اس کا رائٹ نہیں ہے. اگر وہ اصلاح کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اپنے قلم کے ذریعے, وہ ایجوکیٹ کرے, انفارم کرے. اس کے علاوہ وہ خود نہیں کر سکتا پریکٹیکلی. اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ کسی بھی ادارے میں کسی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو وہ پوچھنا شروع کر دے. یاد رکھیے گا کہ جس کسی کا, اگر آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کسی سے سوال کریں, یہ بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں, اگر آپ کا بطور صحافی یہ حق ہے کہ آپ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھیں, تو اس شخص کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے یا نہ دے. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ میری بات کا جواب دو, اگر کریں گے تو انتہائی غلط کریں گے. ہر شخص کو ایکول فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے ایکسپریس کرے اور جو چاہے ایکسپریس نہ بھی کرے, یہ بھی اس کا حصہ ہے نا. فریڈم آف ایکسپریشن صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ بولو, کھلا بولو. اگر میں کسی موضوع پہ نہیں بولنا چاہتا, اپنی رائے نہیں دینا چاہتا,
کوئی الزام بھی ہے مجھ پہ، میں چپ رہنا چاہتا ہوں یا کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں، تو یہ عدالت مجھ سے پوچھ سکتی ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے، خاموش رہنا بھی میرا موقف ہو سکتا ہے، کچھ نہ کہنا بھی میرا موقف ہو سکتا ہے. سو اگر آپ کا استحقاق ہے سوال پوچھنا بطور صحافی، تو ایک عام شہری کا بھی استحقاق ہے کہ وہ اس کا سوال کا جواب نہ دے، اس کو بائی پاس کرے، اس پہ خاموشی اختیار کرے. پھر ویب جرنلزم کے اندر اور کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایتھیکل بہت بڑی ایشو ہے، ڈیبیٹ ہے. ونس اگین میں بتا رہا ہوں کہ جیسے الیکٹرانک میڈیا پہ آپ مختلف چیزیں نہیں دکھا سکتے، اوبسینٹی نہیں دکھا سکتے، نیوڈیٹی نہیں دکھا سکتے، سیکس اینڈ وائلنس نہیں دکھا سکتے. یہ ساری چیزیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر جب ویب جرنلزم کر رہے ہیں، کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، وہاں آپ دکھا سکتے ہیں. کیونکہ بہرحال آپ یہ دیکھیے نا کہ پاکستان میں کیا، دنیا بھر میں کیا، ہر جگہ ایون آپ کو ایڈورٹیزمنٹس کے اندر بے تحاشا وہ ویب سائٹ کے اوپر، جو پاکستانی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو ایڈورٹیزمنٹس کے اندر بہت سارے نیوڈیٹی، آپچونٹی، ایون پورنوگرافی دیکھنے کو مل جاتی ہے. اور بے شمار ویب سائٹس جان کر ایسے ویگ وہ چیزیں، مس گائیڈنگ چیزیں لگاتی ہیں کہ تاکہ ان کی ویب سائٹ کی ٹریفک بڑھے، تو ایسے فیکٹس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسی شرمناک بات کر دی، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہوتی ہیں. آپ نے خود اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو فیل کرنا ہے. ضروری نہیں کہ پی ٹی اے آپ کی ویب سائٹ کو بند کرے، ضروری نہیں کہ پیمرا آپ کے چینل کو بند کرے. آپ نے یو آر لیونگ ان دس سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو اس کے ڈوز اور ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جب ہم ایتھکس اور موریلٹی کی بات کرتے ہیں، تو ایتھکس اور موریلٹی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر قانون سزا نہیں دیتا، قانون عمل میں نہیں آتا، مگر معاشرہ عمل میں آتا ہے. معاشرہ آپ کا گڈ اور بیڈ کا امیج ڈیولپ کر دیتا ہے، ایکسیپٹیبل اور ناٹ ایکسیپٹیبل کا اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر دیتا ہے، ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اس سوسائٹی کے کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں. کس سوسائٹی میں آپ کتنے کپڑے پہن کر گھوم سکتے ہیں، کس سوسائٹی میں آپ کتنی اوپن گفتگو کر سکتے ہیں، کس سوسائٹی میں آپ کن موضوعات کو زیر بحث لا سکتے ہیں، کس سوسائٹی میں آپ کیا کیا چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، پروجیکٹ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. یہ بطور صحافی آپ نے اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ قانون ہی آپ کو اس چیز کے لیے روکے. کوڈ آف ایتھکس نام ہی کس چیز کا ہے؟ یہ قانون تو نہیں ہے نا کوڈ آف ایتھکس. جب ہم کوڈ آف ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو کوڈ آف ایتھکس عام طور پہ صحافیوں نے خود بنایا ہوا ہوتا ہے. کوڈ آف ایتھکس مختلف جرنلسٹ آرگنائزیشنز، جنہیں صحافیوں کی یونین کہتے ہیں، مختلف صحافی اکٹھے ہو کر کوئی گروپ بنا لیتے ہیں، یونین بنا لیتے ہیں، اور ہر یونین اپنا اپنا کوڈ آف ایتھکس خود کر لیتی ہے، بنا لیتی ہے. یا ایک اخبار یا ایک ٹی وی اپنا کوڈ آف ایتھکس خود بھی بنا لیتا ہے. کوڈ آف ایتھکس جسے صحافتی ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں، ضابطۂ اخلاق قانون نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ یہ سمجھ لیں کہ ورکنگ رولز ہیں، اسٹینڈرڈ رولز ہیں جو آپ اپنے لیے بنا لیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نیوڈیٹی نہیں دکھاؤں گا، آپ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ کوئی ریپ وکٹمز ہیں تو ریپ وکٹم کے نام اور پتے نشر نہیں کروں گا، ان کی تصاویر نہیں دکھاؤں گا. بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو میں وہ بچوں کی کوریج کرتے ہوئے ہاں جی، الارم بجا میرے فون کا، میں شاید جاگ لوں گا. 1 منٹ، میرا جاگنا ضروری ہے اس وقت. اچھا، تو آپ بچوں کی کوریج کرتے ہوئے، خواتین کے ایشوز کو کور کرتے ہوئے، تو خاص طور پر آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کرمینلز کو پروجیکٹ نہیں کر سکتے. کرمینلز کو پروجیکٹ، مثلا کرمینل ہیروئزم، اگر آپ ہمارا انفارچونیٹلی الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پہ فلم کا کمپوننٹ اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو جتنے بڑے بڑے کرمینلز، فلاں گجر اور فلاں اشتہاری اور فلاں یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کرمینلز، ان کو بڑا گلوریفائی کر کے، بڑا ہائی لائٹ کر کے کہ جی یہ معاشرے میں ان کا روب دبدبہ ہے، سوشل سٹیٹس ہے، لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایتھیکلی آپ غلط کر رہے ہیں، معاشرے میں غلط چیزوں کی ترویج کر رہے ہیں. پھر فارن کلچر دکھاتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ اپنے کلچرل انویژن کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا کلچر انویڈ تو نہیں ہو رہا، اس کی ویلیوز ری ڈیفائن تو نہیں ہو رہی. اور پھر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہم کیا دکھا رہے ہیں، کیا چھاپ رہے ہیں، اس کے مختلف طبقہ ہائے فکر پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، پیرنٹل گائیڈ کے اسٹینڈرڈز آپ کے کیا ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں جو آپ کے ویب جرنلزم کے اندر بھی شامل ہیں اور دوسرے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اندر بھی شامل ہیں. ویب کے اندر تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس بس بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ویب کے اوپر آسانی سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تھوڑی سی آپ کو فریڈم، تھوڑا سا ایج حاصل ہے، یعنی آپ کافی
حد تک obscene، کافی حد تک نیوڈسٹ مٹیریل بھی میں بتا رہا ہوں شائع کر سکتے ہیں. صرف وہ پورنوگرافی کی جب حد میں جائے گا تب اس کے اوپر پی ٹی اے کوئی ایکشن لے گا. لیکن باقی بہت کچھ آپ لکھنے میں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فریڈم آپ کو حاصل ہے. اس کے اوپر ریگولیٹری باڈیز کم ہے نا، اس کے اوپر اس کے کوڈ آف ایتھکس کہیں کسی ادارے کا منظور شدہ نہیں ہے. جیسے پیمرا نے تو اپنا ایک کوڈ آف ایتھکس بنا رکھا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ اسے بولتے ہیں. وہ تمام ٹی وی چینلز اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو ایسے ہی فالو کرتے ہیں جیسے قانون کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن پی ٹی اے نے سوائے چند ایک چیزوں کے، جیسے کہ پی ٹی اے کا ایک بڑا ہارڈ سٹینس موقف ہے، یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ اتھارٹی ہے جو یہ پاکستان میں ویب سائٹس وغیرہ کو الاؤ کرتی ہے، انٹرنیٹ کے امور کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب مثلاً پی ٹی اے کا ایک بڑا سخت موقف ہے کہ آپ کوئی ایسا میٹیریل شائع نہیں کر سکتے جو توہین مذہب، توہین رسالت کے اوپر شائع ہو. مختلف مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کے اگینسٹ کوئی آپ تحریر، کوئی ویڈیو، کوئی ٹیکسٹ، کوئی مضمون، کوئی آرٹیکل، کوئی ایسی چیز، کوئی خبر نہیں شائع کر سکتے، کوئی کیریکیچر، کوئی خاکے. تو اس کے اوپر ذرا پی ٹی اے بڑا اسٹرکٹ سٹانس لیتا ہے، امیجیٹلی ایسی ویب سائٹس کو بند کرتا ہے، اور یہ ایتھیکلی بھی انتہائی غلط، افسوسناک ہے. ایتھکس میں ایک اور چیز یہ شامل ہوتی ہے، ہاں پی ٹی اے کا ایک اور بھی ہے، توہین مذہب کے علاوہ آپ پی ٹی اے اوبسین مٹیریلز، پورنوگرافک ویب سائٹس کو بھی بند کرتا ہے پاکستان میں، اور اس کے اوپر بھی ایکشن لیتا ہے. تو باقی جو ایتھکس ہیں وہ وہی ہیں. وہ ایتھکس کیا ہیں کہ سوسائٹی کے نارمز کے خلاف کوئی بات نہ ہو. پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف لکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ اس سے ہمسایہ ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. آپ ہماری آرمڈ فورسز کے اگینسٹ کچھ لکھتے ہوئے محتاط رہیں. جوڈیشری کے اوپر لکھتے ہوئے کمنٹ مت کریں. جوڈیشری کو آپ تبصرہ نہیں کر سکتے. جوڈیشری کے صرف فیصلوں کو آپ ایز اٹ از مینشن کر سکتے ہیں، ان کے بیانات کو ایز اٹ از شائع کر سکتے ہیں. آپ ان پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جتنے ہمارے وہ چل رہے ہیں، موقف چل رہے ہیں، تو کسی ایسے انٹرنیشنل موقف کے اوپر، یعنی جو انسانی حقوق کی دل آزاری کرتا ہو، ایسا موقف آپ اختیار نہ کریں. کیونکہ گلوبلائزیشن کا دور ہے اور ہمیں بہرحال پوری دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات ہم کوئی ایسی تحریر لکھ دیتے ہیں کہ جس سے بہت سے دوست ممالک یا فیوچر میں جن کے ساتھ ہماری کوئی اچھے تعلقات ہو سکتے تھے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور کیا چیز ہے؟ اور کچھ آپ بتائیں. اب کچھ آپ بھی بتائیں نا یار، میں ہی بولی جا رہا ہوں. آپ لوگ بتائیں کچھ، اب دو چار ایتھکس آپ بھی بتائیں. آج آپ کی لاسٹ کلاس ہے؟ اچھا. ڈو ناٹ آئیڈینٹیفائی ایکیوزڈ انٹل، نہیں، منور یہ ہے جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے اس کا تو آپ نام لیتے ہیں، لیکن آپ صرف اس کو ملزم کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر یہ الزام ہے. آپ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے. نام لیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے اوپر یہ الزام لگایا، لیکن فوراً تو اپنا لہجہ بھی توہین آمیز نہیں کرتے اس کے لیے. اس کو عزت سے پتہ ہے کہ فلاں شخص کے اوپر لگایا اور ان کا یہ آگے سے اس کو اس فوراً آپ اس کو نہیں شروع کر دیتے، کیونکہ وہ پروون گلٹی نہیں ہے ابھی. تو اس کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ آپ قائم کرتے ہیں. جب تک جرم ثابت نہیں ہو سکتا آپ اس کو ملزم کہہ سکتے ہیں. ملزم کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر الزام لگا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے. وہ مجرم نہیں ہے، نام اس کا آپ بتا سکتے ہیں. اور جی اینی ون ایلس پلیز. فوٹو جرنلزم کے ایتھکس بھی وہی ہیں تقریباً جو آگے ویڈیو جرنلزم کے ایتھکس ہیں یا آن لائن جرنلزم کے ایتھکس ہیں. ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. کوئی ہاں فوٹو جرنلزم میں بس یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ
فوٹوز کو سب سے اہم جو چیز جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ کہ فوٹو کو آپ ایکسپلائٹ مت کریں، فوٹو کو مینیپولیٹ مت کریں. مطلب اس کو فوٹو کسی جگہ کا ہو، آپ اس کے اوپر کیپشن کچھ لکھ رہے ہوں، تحریر تو دیکھیں نا، تحریر کا امپیکٹ بہت خطرناک امپیکٹ ہوتا ہے، اور ایک تحریر جو ہے وہ کئی جگہ میننگ دے سکتی ہے. ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجیے گا، میں ایک کال لے لوں. مختلف جنرل ایتھکس کی بات ہو رہی تھی. میں ابھی آپ کی آؤٹ لائن دیکھ رہا تھا. آؤٹ لائن کے اندر ایک اور ٹاپک ہے آپ کا جو غالباً لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے. یہ ہے اسلام اینڈ کوڈ آف ایتھکس، اسلامک کوڈ آف ایتھکس، یا اسلامیات، اسلام کی کیا ٹیچنگز ہیں کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے. یہ ٹاپک آپ نے کور کیا پچھلی کلاسز کے اندر؟ کہیں آپ نے یہ ٹاپک پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. اگر نہیں پڑھا تو ابھی سے آپ کو سمجھ لیں کہ میں بتا دوں کہ اپنے اس کی ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر بتا دوں کہ شاید ہی کوئی ایسا پیپر ہو کہ جس کے اندر یہ سوال نہ آیا ہو. شاید کوئی کوشچن پیپر میری نظر سے آج تک ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس کے اندر یہ سوال نہ آیا ہو، یا کوئی ایسا ہوا ہی نہیں کہ جس کے اندر ہم نے پیپر بناتے ہوئے یہ سوال نہ ڈالا ہو. یہ تقریباً ہر پیپر کے اندر یہ سوال آتا ہے اکیڈیمکلی. اس سوال کی کافی ورتھ ہے، اور نہ بھی ورتھ ہو تب بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اپنے علم کے لیے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کا میڈیا کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے کیا ایتھکس ہیں اسلام کے. مجھے آپ اسلام کا ایسا کرتے ہیں، دیکھیں اس سوال کو آسان بناتے ہیں. اس کے کچھ پوائنٹس آپ مجھے بتائیں، ایسی کون سی اسلامک ٹیچنگز ہیں گوگل کیے بغیر بتائیں کہ جو ہمیں کمیونیکیشن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہم نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، ابلاغ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں آغاز کر لیتا ہوں. میں ایک دو چیزوں سے آغاز کرتا ہوں، باقی چیزیں مجھے آپ بتائیں گے. مثلاً قرآن کہتا ہے کہ وقولو قولاً سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو. سیدھی مطلب ٹو دی پوائنٹ، ایکوریٹ، سچی اور کنکریٹ فیکٹ کے ساتھ سیدھی بات سیدھی کیا کرو. وقولو قولاً سدیدا، تو کیا کتنا خوبصورت یہ کمیونیکیشن کا طریقہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ سدید مطلب سیدھی، اور بات سیدھی کیا کرو، ٹو دی پوائنٹ کیا کرو، ایکوریٹ کیا کرو، کنکریٹ بات کیا کرو، سیدھی سچی بات کیا کرو. یہ ایک میں نے وہ چیز بتائی ہے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے ولا تجسسو، تجسس مت کرو. یہ تجسس کون سا تجسس ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگو. ٹھیک ہے، یہ وہ تجسس نہیں ہے کہ جسے تجسس تو انسان کی نیچر میں شامل ہے نا، یہ وہ تجسس نہیں ہے. اس تجسس سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگے رہو کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ کیا چکر ہے،
فلاں کا فلاں کے ساتھ کیا تعلق ہے، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ بات کیوں کی. یہ جو ہے تجسس ہو، یہ اس سینس کے اندر بات کی گئی. تو کتنا خوبصورت ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی کا احترام کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی کا احترام کرو. آپ ان کے راز جو ہے، اس طرح کے جو پرائیویٹ راز ہیں، ان کو افشا مت کرو. اور بتائیں، اور کوئی قرآن و حدیث سے، اسلام سے ایسے ایتھک جو ہمیں کمیونیکیشن کے ملتے ہوں، وہ بتائیں مجھے. یہ ایک ٹاپک آپ ہی کروائیں گے. ایڈ کریں جلدی سے کچھ پوائنٹ اس میں. قرآن پاک جگہ جگہ کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا تم تدبیر سے کام نہیں لیتے. افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. مطلب کہ اپنے سینسز کو استعمال کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، کوئی بھی بات، کسی بات کو پرکھ لیا کرو. اور ایک اور حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. کتنا خوبصورت پیغام ہے اس کے اندر کمیونیکیشن کے حوالے سے. آج کل کے میڈیا کی روش جو ہماری چل رہی ہے، نیوز بریکنگ کلچر جو چل رہا ہے، کہ دھڑا دھڑ سب ایک ہی بات لیتے ہیں، کوئی اس کی تفتیش نہیں کرتا جی کہ زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی اور علاقے میں خوف و ہراس ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد میں کہتے ہیں جی کہ ایک جگہ پہ وہ صرف سلنڈر پھٹا تھا یا بوائلر پھٹا تھا اور وغیرہ. تو سنی سنائی یار یا یہ جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، یار میں نے سنا ہے کل چھٹی ہے، سنا ہے چھٹیاں ہو رہی ہیں، سنا ہے آج ٹیچر نہیں آ رہا، سنا ہے اس دفعہ سب کو پاس کر دیں گے. یہ بھی دیکھیں، یہ ساری باتیں اسی کے اندر آتی ہیں نا کہ سنا ہوا ہے تو یہ کیا بات ہوتی ہے. آپ نے کہاں سے سنا ہے، کنکریٹ ریئلٹی کیا ہے. تو جب تک آپ کے پاس اس کی درست روایت موجود نہ ہو، اس کا درست راوی موجود نہ ہو، آپ بات کو آگے مت پھیلائیں، ایسی بات کو آگے مت پھیلائیں. تو یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہو. اور بتائیں، اور کوئی اسلامک ٹیچنگ بتائیں کمیونیکیشن کے حوالے سے. ایک خوبصورت ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بات کیا کرو. یعنی حسن سلوک مینس کہ ایسا سلوک جس کو آپ خود چاہتے ہو، ایسا سلوک جو آپ کو پسند ہے، ایسا سلوک جو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے اپنی ذات کے لیے. وہی حسن سلوک ہوگا کہ جیسا آپ چاہتے ہو کہ آپ کو عزت دی جائے، جیسا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ جس لہجے میں بات کی جائے، جیسا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ستائش کی جائے، خوبصورت انداز میں اچھے لب و لہجے کے ساتھ آپ سے گفتگو کی جائے، اچھے نام سے پکار کے بات کی جائے. تو وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ آپ اس طریقے سے بات کرو. یہ ونس اگین بہت خوبصورت کمیونیکیشن ایتھک ہے. اور بتائیں کچھ اسلامک پرسپیکٹیو میں. ابھی تک آپ کی کوئی اچھی پروگرس نہیں آئی مزے کی، سب یا تو سو رہے ہیں. ہاں یہ جو آپ نے بات بتائی نا افضل، یہ ہاں ایسی ایسی چیز سے واقع سے بتائیں کہ جس میں کہیں کوئی ہمیں حکم ملتا ہو، حدیث سے، قرآن پاک سے، کسی کے کول سے ہمیں یہ بات ملتی ہو. ریفرنس کے ساتھ بات کریں تو بات ذرا زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے سید دانیال، آپ نے بتایا یہ والدین کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے حسن سلوک سے بات کیا کرو. یہ آئے جو آپ نے ذکر کیا ہے، یہ والدین کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے نہیں ہے، مطلب ایریلیونٹ ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے.
बाकी लोग किधर हैं भाई? वाउफू बी अहदिही, कि जब लोगों से कोई वादा करो तो वादा करो तो पूरा करो। यानी ऐसा वैसी बात मत करो, ऐसी अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना निकालो कि जिनका तुम पास नहीं रख सकते। तो जब लोगों के साथ कोई डील करो, कोई वादा करो, कोई कमिटमेंट करो, तो वो कमिटमेंट पूरी करो। वंस अगेन एक बड़ा खूबसूरत कम्युनिकेशन एथिक है कि जब जो बात फिर आपकी ज़ुबान से निकलती है, आप उस ज़ुबान पे कायम रहो, उसका पास रखो। अल बिर का जिक्र किया गया कुरान पाक में जगह जगह, कि नेकी आपके उसके अंदर बात का जो मोटिव हो, उसमें नेकी झलके, कि आपका मकसद पॉजिटिव था, आपकी सोच पॉजिटिव थी, आपकी नीयत खालिस थी। तो अल बिर का जगह जगह जिक्र आता है कि आप बिर से काम लें। और इसके अलावा और मुझे सोचने दें और क्या है। अल अदल का लफ्ज़ जगह जगह इस्तेमाल होता है, और अदल का मतलब होता है बराबर तोलना। पलड़े की एक साइड के ऊपर जितना रखा हुआ है, पलड़े की दूसरी साइड के ऊपर भी इतना रखा जाए। और ये अदल जो है लोगों के साथ मामलात में भी अदल होता है, कि जब किसी को जिक्र कर रहे हैं, जिस किसी एक का व्यू पॉइंट, किसी एक का मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो दूसरे का मौक़िफ़ भी आप उतना सुने। और बताएं। तकवा बिल्कुल ठीक है। तकवा का जिक्र किया गया कि अपने आप को बचा कर चलना। बड़ा तकवा के बारे में बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन किसी ने गालिबन, अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं शायद भूल भी जाता हूँ, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे याद आ रहा है कि हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, तो आपने बताया कि आपने उससे कहा कि क्या कभी तुम किसी ऐसी पगडंडी पर चले हो कि जिसके दोनों तरफ खारदार झाड़ियाँ पड़ी हों, तो तुम कैसे चलते हो? तो उन्होंने जो आप जिन्होंने आपसे सवाल किया था, उन्होंने कहा जी हाँ जी, मैं ऐसे चलता हूँ कि मैं दोनों तरफ से अपने कपड़े को, अपने जुब्बे को लपेट के बच बचा के एक एक पाँव बीच में से रख के ऐसे चल के आगे जाता हूँ। तो आपने फरमाया कि यही तकवा है, कि जब आप दुनिया की लज्जतों, आसाइशों, अट्रैक्शंस, खराबियों और ऐशो इशरत में से इस तरह अपना दामन बचा के निकलते हो ना, कि कहीं पे आप उलझ ना जाओ, तो इसे तकवा कहते हैं। कि आप कितनी खूबसूरती से आगे निकल जाते हो, ये तकवा है। या अय्युहन नास, द मैसेज शुड बी इंटरनेशनल एंड ह्यूमनिटी वेलफेयर। वेल डन, बहुत अच्छे। कुरान ने जगह जगह या अय्युहन नास कह के मुखातब किया है, कि आप देखें, इसे कहते हैं कि थिंक ग्लोबली। तो कुरान की ऑडियंस वो लोकल ऑडियंस नहीं थी। जो मैसेज आया है वो पूरी रहते उम्मत तक के लिए आया है। और जितनी ये जो हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उसमें से देखें ये सारे उम्मती है ना, जो कि जिनमें आज काफिर लोग भी हैं, जिनमें गैर मुस्लिम लोग भी हैं, जिनमें मुस्लिम लोग भी हैं। आप इन्हीं के लिए तो पैगंबर आए थे ना, आखिरी पैगंबर जो था वो सारी हम उन्हीं की तो उम्मत है। अब कुछ उनमें से गुमराह हैं, कुछ उनमें से हक पे हैं, लेकिन जितने पैगामात आए आए तो सारी उम्मत के लिए आए ना, कि आप उनको तस्लीम करें, उनको गौर व फिक्र करें, उनको पढ़ें। अगर वो आपको ठीक लगता है, आपको जगह जगह निशानियाँ मिलेंगी, तो वो निशानियों से आप सीखें। हर एक अपने किए का जिम्मेदार है, लिहाजा सुनी सुनाई बात को पहले परख लो। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और कुछ और ऐड करे जी, कोई और बंदा भी इसके अंदर कुछ ऐड करे। कोई दो चार कमेंट और ऐड करें जी इसके अंदर।
بدگمانی سے پرہیز کریں. کہا گیا کہ مومن ہمیشہ دوسرے مومن کے بارے میں خوش گمان رہتا ہے. دوسروں کے بارے میں آپ اپنی طرف وہم نہ پالیں کہ فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں برا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، فلاں میرے ساتھ بھی برا ہی کرے گا، وہ کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا. یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچئے. یہ بالکل ہیلپ ادرس تو ہے، ہاں ایسی کمیونیکیشن کریں، ایسا بلاگ کریں جو لوگوں کو کریں. پھر ایک اور قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہ پہ بتایا گیا کہ سچ کو جھوٹ سے مت چھپاؤ، سچ کو جھوٹ سے کور مت کرو، یعنی سچ کے اوپر جھوٹ کا پردہ مت ڈالو. یہ ایک اگین آپ کو ٹروتفلنس کی طرف لے کے جا رہا ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ضبط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے دین کے اندر. زبردستی یہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا لوگوں کے اوپر. آپ جبری مسلمان نہیں کر سکتے لوگوں کو. اپنے وعدے کو پورا کرو. ہاں بھائی تو میں نے بتایا واؤفوا بعہدہ، اس کے اوپر بھی ذکر ہو چکا ہے. چلیں جی، یہ اس ٹاپک کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو گئی، کافی بات چیت ہو گئی. اب آپ ایک کام کریں، آپ سب 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، میں مائک میوٹ کر رہا ہوں. 2 منٹ کے اندر آپ پوری بک کھنگا لیں، چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر 9 تک. اس کے اندر جو کنسیپٹ آپ دیکھیں کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، ذرا نوٹ کر لیں. وہ ایک ایک منٹ میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لاسٹ کلاس ہے. جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ مسنگ ہے یا کلیریفیکیشن چاہتی ہے، وہ پوائنٹ ایگزیکٹ والا مجھے بتائیے گا کہ یہ پوائنٹ. یہ مت کہیے گا کہ سر اس چیپٹر کے اوپر روشنی ڈال دیں، اس کے اوپر ایسا نہیں. جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ایگزیکٹ وہ چیز پوچھیے گا، تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ کے پاس موقع نہیں تھا، چانس نہیں تھا. ٹھیک ہے، 2 منٹ کا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں، میں میوٹ پہ ہوں. پھر جب میں کہوں گا اس کے بعد میسج کیجیے گا.
हाँ जी, आई एम बैक। और बताइए कि क्या लिखा आपने। समीना खालिद ने इंक्लिनेशन एंड सेंसेशनलिज्म। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी एक तरफ जानिबदार होना। दो फ्रीक हों और आप उन दोनों में से किसी एक को फेवर कर रहे हों, किसी एक की साइड ले रहे हों, तो इसे इंक्लिनेशन कहा जाता है। कि इसका मतलब है कि आपका रुझान एक जानिब है, दो जानिब की बजाय, बैलेंस की बजाय आप एक तरफ झुक रहे हैं। तो इंक्लिनेशन से अवॉइड करें। सेंसेशनलिज्म से मुराद ये है कि आप आवाम के अंदर जिसे कहते हैं अफरा तफरी मत पैदा करें, आवाम के अंदर खौफ हरास मत पैदा करें, चटपटा मिर्च मसाला लगा कर ना बताएं, बात को बढ़ा कर ना बताएं, जितनी बात है उतनी ही बताएं, सनसनी पैदा ना करें। सेंसेशनलिज्म मीन्स के सनसनी खेजी। तो अवॉइड सेंसेशनलिज्म। दानियाल ने लिखा पाकिस्तान सेफ्टी एक्ट ऑर्डिनेंस प्लस डीपीआर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स प्लस डाइवर्स टॉपिक। ये क्या है? ये इनका इन सारे रूल्स बताऊं मैं? ये तो यार बहुत लंबे लंबे कवानीन है। ये तो मेरी डोमेन से बाहर है। इनका बुक में भी बस हवाला दिया गया होगा कि ये बुक्स हैं, ये जो कवानीन हैं कि जो इन चीज़ों को डील करते हैं, इन जराइम के ख़िलाफ़ या इन एथिकल वो वायलेशंस के ख़िलाफ़ ये हरकत में आते हैं। वरना इन ये पूरे कवानीन आपकी किताब का हिस्सा नहीं है, ना ही इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। डीपीआर भी हमारे रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस करने का यहाँ फ़ायदा ही नहीं है। एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिकल प्रिंसिपल्स का यही एथिकल प्रिंसिपल्स है ना। एथिकल प्रिंसिपल्स मींस के इखलाकी असूल कौन से हैं आपके। यही इखलाकी असूल के सच लिखें, झूठ ना लिखें, नेशनलिज्म को फ़रोग दें, तासुब से बचें, और फ़िरका वारियत को हवा ना दें, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं। गैर जानबदारी से आप तहरीर करें, मुख्तलिफ चीज़ें, ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज़। हाँ जी। वेब जर्नलिज्म, ये अभी आगे डिस्कस हो चुका है राजा हिदायत। इस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं। सुनना के एथिक्स क्या मतलब? इस्लामिक एथिक्स आप कह सकते हैं, इस्लामिक एथिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोरालिटी मीन्स के मुआशरे के स्टैंडर्ड्स, इखलाकी मयारात क्या हैं। मोरालिटी मीन्स, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक एथिक्स होती हैं और एक मोरालिटीज़ होते हैं। मोरालिटी मीन्स कि आप किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, और एथिक्स फिर उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है कि अब आप उनको अमल में कैसे लेकर आ रहे हैं। सपोज मोरालिटी, आपकी मॉरल वैल्यू ये बनती है, फ़र्ज़ करें कि आप खातून जो अगर जा रही है तो आप उसको एक्स्ट्रा केयर दें। और एथिक्स का तकाजा ये है कि अगर बस में खातून आ जाए और मर्द सीट के ऊपर बैठा हो तो वो अपनी सीट उसको ऑफर कर देता है। यानी मोर्स जो होती हैं ये सोशल वैल्यूज़ होती हैं, और सोशल वैल्यूज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एथिक्स कहलाती है। चलें जी, बुक के तो मेरा ख्याल है आपने कोई जितनी भी चीज़ें थी वो देख ली है। कोई एक आध चीज़ और रहती है तो पूछ लें, फिर सम अप करते हैं क्लास को।
ٹاپک کلوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی جنرل کوشچن آپ کا ہے اسٹڈیز سے، یونیورسٹی سے ریلیونٹ، تو موسٹ ویلکم۔ پیپر کب سٹارٹ ہوں گے؟ پیپر جب ساری ورک شاپس ختم ہو جائیں گی۔ یہ شیڈیول ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے، میرے بھی علم میں نہیں ہوتا۔ ڈی آر ایس آفس کنوے کرتا ہے ایگزامینیشن کو کہ ساری ورک شاپس ختم ہو گئی ہیں، اور ایگزامینیشن والے پھر اپنا ایگزام شیڈیول کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ یونین، مختلف جرنلسٹ کی یونین ہیں، لوکل بھی بہت ساری ہیں، انٹرنیشنل بھی بہت ساری ہیں۔ یونین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک یونین مینس کہ گروپ، 4-6 لوگ 10 لوگ مل کر بھی اپنی یونین بنا سکتے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی ایسی بڑی بڑی یونینز بھی ہیں جن میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، ہزاروں صحافی ہیں۔ ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ یونینز بعض اوقات اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کے کہنے کے اوپر بڑے بڑے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اسٹرائکس ہوتی ہیں، حقوق کے مطالبے ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ آپ میں سے کسی نے PFUJ کا نام سنا؟ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، PFUJ، پھر RIUJ، مختلف یونینز ہیں ہمارے ہاں جو کہ جرنلسٹ کے حقوق کا تحفظ کی ہیں، جرنلسٹ کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے APNS، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، CPNE، کونسل فار پاکستانی نیوز پیپر ایڈیٹرز، یہ مختلف یونینز ہیں جو کہ صحافیوں نے اپنی اپنی پرائیویٹ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کچھ لوکل ہوتی ہیں، کچھ قومی سطح کی ہو جاتی ہیں، کچھ بین الاقوامی بھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جرنلسٹ کی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے یہ لوگ بناتے ہیں، جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے، جرنلسٹ کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، جرنلسٹ کو امپاور کرنے کے لیے، ان کی سیلریز، پروموشنز، ان چیزوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور جرنلسٹ کے فائنینشیل بینیفٹس کے لیے، ان کے گھروں کے لیے، پلاٹوں کے لیے، مطلب جو بھی ان کے ہیلتھ کیئر کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنے ہر سوسائٹی اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی بناتی ہے، کوڈ آف ایتھکس بھی بناتی ہے کہ ہمارے گروپ کے جرنلسٹ ان کوڈز کا بھرم رکھیں گے، پاس رکھیں گے۔ AIOU کا ٹیوٹر بننا چاہیں تو کیا کرائٹیریا ہے؟ ماسٹرز کے بعد 5 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہو۔ ماسٹرز کے بعد، سنیے گا، پہلے نہیں، ماسٹرز کے بعد 5 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہو، یہ کوالیفیکیشن ہے ٹیوٹر بننے کے لیے۔ اور یونیورسٹی کو جب ٹیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تو اخبار میں اشتہار آ جاتا ہے، ہر 2-3 سال بعد ایک دفعہ اشتہار آتا ہے، آپ اس اشتہار کو فالو کریں، اس میں ہدایات ہوتی ہیں، اس کی رجسٹریشن کروائیں تو ٹیوٹرشپ ہو جاتی ہے آپ کی۔ In absence of our teachers workshops, we have to log in till the end of the time. Yes, you have to log in. کیونکہ آپ کی اٹینڈنس الگ کاؤنٹ ہو رہی ہے، آپ کے ٹیچر کی الگ کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ ایم فل ہو تو ٹیچنگ ایکسپیرینس ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ابھی تک کے رولز کے مطابق بتا رہا ہوں، کل کل رولز کیا بن جاتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جی پوچھیں۔ آفٹر ریزلٹس تقریباً 2 ویکس لگ جاتے ہیں، لیکن پچھلا ہفتہ تو وہ پورا یونیورسٹی میں اور اسلام آباد میں چھٹیاں رہیں، تو پراپر فنکشننگ تو یونیورسٹی کی کل سے سٹارٹ ہوگی۔ 1-1.5 ہفتہ تو چھٹی رہی یہاں پہ۔ عموماً 2 ویکس میں ایسے کیسز ڈیل
کر لیے جاتے ہیں 2 to 3 weeks میں. وہ رزلٹ ری چیکنگ میں ری چیکنگ نہیں کی جاتی، بس ری کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. نمبر ری کاؤنٹ کرتے ہوئے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، باقی دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا. جو نمبر لگا دیے وہ لگا دیے. ایم فل نہیں، ایم فل میتھس کا ڈسٹینس میں نہیں ہوتا. ایم فل اور پی ایچ ڈی ریگولر پروگرامس ہیں. آج کل البتہ کچھ عرصے سے ان کی کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، لیکن روٹین میں آن لائن نہیں ہوتی. 56-32 کا کوشچن 5 رائٹ ڈیٹیل نوٹ آن دا ٹائپ آف ریسرچ. ٹائپس آف ریسرچ بہت ساری ٹائپس ہیں ریسرچ کی. ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ ہے، اور پھر آپ کی یہ ایجوکیشنل ریسرچ ہے. بہت ساری اس کی فردر ٹائپس ہیں. گوگل کریں، بے تحاشا چیزیں مل جائیں گی آپ کو. اسٹیجز آف سوشل سائنٹیفک ریسرچ. سوشل سائنس کے ریسرچ میں کیا اسٹیجز ہیں؟ یہ بڑی بیسک اسٹیجز ہیں. آپ گوگل کریں، میں بیسک بتا دیتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ کا ایک کیا اسے بولتے ہیں، ایک ٹاپک آتا ہے. ٹاپک کے بعد آپ کا اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم آتا ہے، آبجیکٹیوز آتے ہیں، ریسرچ کوشچنز آتے ہیں، ہائپوتھسس آتا ہے. ہائپوتھسس کے بعد پھر ہائپوتھسس ٹیسٹنگ کے لیے آپ مختلف ٹیسٹ لگاتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد اس کا کنکلوژن اور ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں جو ریسرچ کی، سائنٹیفک ریسرچ کی موجود ہیں. اور علی رضا، سیمسٹر کا اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ 8 یا 10 اپریل ہے. دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہے. ری اپیئر نظر ثانی ہوگے کہ نہیں؟ نظر ثانی نہیں ہوں گے جی. ری پیپر پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی. وہ جو مارکس لگ گئے وہ لگ گئے. صرف کاؤنٹنگ میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ دیکھیں گے، ورنہ کوئی نہیں. پیپر کب ہوں گے؟ پیپر ہو جائیں گے جی، جلد ہو جائیں گے. تھینکس سر. دیکھیے ایگزام شیڈیول کرنا، یہ آئیڈیا لے کے آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ پوچھیں گے اگلی اسائنمنٹس کب آئیں گی، اگلی کی ورک شاپ کب ہوگی، اگلے پیپر کب ہوں گے. جو یونیورسٹی کا شیڈیول ہے اس کو چلانے دیں. باہر اللہ آپ نے داخلہ لیا ہے تو جو ہوگا وہ تو ہوگا. ساری چیزوں نے اپنے ٹائم پہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر سم اپ کرتے ہیں کلاس کو. اور آپ کا یہ کورس بھی مکمل ہوا. بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے کہ آپ اچھا پرفارم کریں. اور صرف یہاں پہ نہیں، اکیڈیمکلی نہیں، آپ اپنی زندگیوں میں بھی جہاں جائیں کامیابیاں سمیٹیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.